السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سورة البقرہ کی آیت نمبر 250 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا، یعنی آمنا سامنا ہوا۔ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، تو انہوں نے دعا مانگی، یعنی جو مسلمان تھے ان لوگوں نے دعا کی: اے ہمارے رب، ہمارے اوپر صبر کی توفیق دے، ہمیں صبر کی ہمت دے۔ وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، ثابت قدم رکھ، ہم میدان میں ڈٹے رہیں، دشمن سے مقابلہ کریں، پیٹ پھیر کر کے واپس نہ لوٹیں، ہمارے قدم کو ثابت قدم رکھ۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم پر ہماری مدد نازل فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کی اس لڑائی کا، اس جنگ کا ذکر کیا ہے جس میں شمویل علیہ السلام جو وقت کے نبی تھے، ان لوگوں نے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے۔ تو اللہ رب العالمین کے حکم سے، اللہ رب العالمین کے حکم سے طالوت کو بادشاہ بنایا۔ طالوت ایک عام آدمی تھے، ان کو اللہ رب العالمین نے بادشاہ مقرر کیا، اور بادشاہ کی سرپرستی میں جہاد اور قتال کا حکم ہوا، جیسا کہ قوم بنی اسرائیل اس قتال کا برسوں سے متمنی تھی، تمنا کر رہی تھی، اپنا جذبہ دکھا رہی تھی۔ تو بہرکیف جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہے تھے، وہ دن آ گیا، جس دن کا انہیں انتظار تھا وہ دن آ گیا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، دیکھیے ایک یہاں لفظ آیا جالوت۔ جالوت کیا ہے؟ کافر قوم کا، دشمن کا یہ کمانڈر ہے۔ طالوت مسلمان تھے، طالوت یہ کیا تھے؟ مسلمان تھے، اور طالوت کے ساتھ جو لوگ تھے جہاد کرنے والے، قتال کرنے والے، وہ مسلمان تھے۔ تو مسلمانوں کے کمانڈر طالوت تھے، اور کافروں کے کمانڈر جس کا تذکرہ اللہ نے یہاں کیا ہے، جالوت۔ تو جالوت اور طالوت، جالوت یہ کافر تھا، کافروں کا کمانڈر تھا، یہ دشمن تھا، اور طالوت یہ مسلمانوں کی کمانڈر تھے، یہ بادشاہ تھے۔ بہرحال جب فوج آمنے سامنے ہوئی، یہاں اللہ تعالیٰ لفظ استعمال کیا ہے برزو۔ برزو دعوت مبارزت جس کو ہم کہتے ہیں، کہ جنگ کے میدان میں دو قوم جب آمنے سامنے ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں مبارزہ۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا، جب ان کا یعنی مسلمانوں کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا، دونوں فوج، مسلمانوں کی اور کافروں کی فوج دونوں آپس میں ٹکر لی، مقابلہ ہوا، تو جالوت یہ کافروں کا سردار تھا، دشمن قوم کا یہ سردار تھا،
تو بہرحال یہ بات بتائی گئی اس سے پہلے کہ لڑنے والوں کی تعداد بہت معمولی تھی، مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، کیونکہ بیچ میں نہر پر اللہ تعالیٰ نے پانی کے پاس لوگوں کو امتحان لیا اور یہ کہا اللہ رب العالمین نے جو یہاں پانی تھوڑا پیے گا یا نہیں پیے گا وہی جہاد کے لیے کامیاب ہوگا، لیکن جو بہت زیادہ پی لے گا وہ کیا ہو گیا؟ فیل ہو گیا، وہ بزدل ہو جائے گا، لڑنے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس کا اعلان کر دیا تھا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، نبی کو یہ بادشاہ کو یہ پیغام دلا کر کے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے نہر کے پاس، لیکن بہتوں کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ خوب پانی پی لیے اور پیٹ بھر کر پانی پی لیے، پھر وہ جنگ کے لیے تیار نہیں ہو سکے، بزدلی کی صفت ان کے اندر پیدا ہو گئی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی تفسیر کی کتاب میں کہ ولما برزوا لجالوت، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں اور امام اکرمہ رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ مخالفین کی تعداد 90,000 تھی۔ کثرت تعداد کو دیکھ کر کے مسلمان جو وہاں پہ شریک تھے جہاد میں ڈر گئے، ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا، اسی لیے ان لوگوں نے دعا کا سہارا لیا، دعا میں منہمک ہو گئے، گریہ وزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگے، نصرت اور کامیابی اور فتح طلب کرنے لگے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ولما برزوا لجالوت وجنوده، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں لما واجہ حزب الایمان وهم قلیل من اصحاب طالوت لعدوهم اصحاب جالوت وهم عدد کثیر، جب ایمان والوں کا مقابلہ ہوا جو طالوت کے اصحاب میں سے تھے، ان کی تعداد بہت معمولی تھی، بہت تھوڑی تھی، جتنا بدر کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد تھی اسی کے آس پاس طالوت کی فوج تھی۔ طالوت رحمہ اللہ کے ساتھ مسلمانوں کی تعداد اتنی ہی تھی، مجاہدین کی تعداد اتنی ہی تھی جتنا بدر میں صحابہ اکرام کی تعداد تھی۔ تو جالوت کے لشکر کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا اور جالوت کا لشکر یعنی ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، عدد وهم عدد کثیر، حافظ ابن کثیر کہتے ہیں رحمہ اللہ وهم عدد کثیر، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، تو مسلمانوں نے جالوت کے ساتھ جو جنگ میں شریک تھے ان لوگوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا اے انزل علینا صبرا من عندک، اپنے پاس سے اے ہمارے رب تو اپنے پاس سے ہمارے اوپر صبر کو نازل کر، یعنی صبر کی ہمیں توفیق دے، صبر کرنے کی ہمت دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، اے فی لقاء الاعداء وجنبنا الفرار والعجز، کہ ہم دشمن کے مقابلہ کرنے میں ڈٹے رہیں اور ہم میدان چھوڑ کر کے نہ بھاگیں، بزدلی اور کاہلی کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ دشمنوں سے لڑنے کے لیے یکجٹ ہو جائیں اور خوب قتال کریں۔ پیٹ پھیرنا، میدان چھوڑنا تو بہت دور کی بات، ہم اپنے قدموں کو جما دیں، ڈٹ کر اپنے دشمن کا مقابلہ کریں، یہ دعا کی۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور یہ بھی دعا کی کہ اے اللہ، اے ہمارے رب تو ہمیں کافر قوم پر ہماری مدد فرما، یعنی ہم کامیاب ہو جائیں، فتح و نصرت ہماری مقدر میں آئے اور ہمارا دشمن کافر قوم تباہ ہو، برباد ہو، ہلاک ہو، ذلیل ہو، رسوا ہو، ناکام ہو، میدان چھوڑ کر کے فرار ہو جائے، شکست اس کے حصے میں آئے اور ہمارے حصے میں فتح و نصرت ملے، یہ دعا کی۔ اس آیت سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنگ کا میدان ایک کتنا سنگین اور کتنا حساس میدان ہوتا ہے۔
اور وہاں دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے، جہاں جان ہتھیلی پہ رکھ کر کے آدمی میدان پر اترتا ہے، وہاں خون کی ندیاں بہتی ہیں، خون خرابہ ہوتا ہے. ایسے موقع پر دعا کرنے کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان لوگوں نے دعا کی. دعا کی یہ تاثیر ہے کہ دعا یہ مصیبت کو دور کرتی ہے اور مصیبت سے روکتی ہے، اور اگر مصیبت آ گئی ہے تو اس سے بھی یہ دعا بچاتی ہے، ذریعہ بنتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں کہ آپ مشکل ترین حالات میں دعاؤں کا سہارا لیتے تھے. تو یہ دعا مومن کے لیے ایک ہتھیار ہے، یہی ہمارا سب سے بڑا سہارا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے طلب کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. دعا یہ تقدیر کو بدل دیتی ہے، قسمت کو بدل دیتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو واپس لے لیتا ہے. یہ دعا کی یہ تاثیر ہے، دعا کی یہ طاقت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے. بدر کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313 تھی، اور کافروں کی تعداد بہت زیادہ تھی، ڈبل تھے، اس سے زیادہ تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں اور گریہ وزاری کے ساتھ رو رو کر کے دعا کر رہے ہیں کہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت اگر آج یہ مار دی گئی، ہلاک ہو گئی، تو پھر اس سرزمین پر تیرا نام لینے والا کوئی، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. تو اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بدر کے مقام پر اہل اسلام کی کامیابی عطا کی. مسلمان جنگ جیت گئے اور اللہ نے عزت بخشی مسلمانوں کو، اور کافر ذلیل ہوا، ناکام ہوا، کھدیڑ کھدیڑ کر ان کو مارا گیا. ذلیل ہو کر کے وہ بھاگے مکہ کے راستے پر. اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس لڑائی میں بھی مسلمانوں کو کامیابی عطا کی. جالوت کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا اور اس کی قوم شکست کھائی، اور طالوت جو مسلمانوں کی فوج تھی اس میں انہیں کامیابی ملی، جیسا کہ آنے والی آیت اس کی وضاحت کر رہی ہے. انشاءاللہ کل کے درس میں اس کی تفسیر ہم جب پڑھیں گے تو یہ بات بالکل رود روشن کی طرح عیاں ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ظالم قوم سے بچائے، اور ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.